بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف آج دبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کی زندگی کے نشیب و فراز پر کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہاں اس مختصر سی ویڈیو میں ان کی زندگی کا طائرانہ نظر سے ایک جائزہ پیش کرتا ہوں۔ مختصراً یوں کہہ لیں کہ پاک فوج کے سابق سربراہ اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اپنے سخت فیصلوں، غیر متزلزل فیصلوں اور سخت حکومتی اقدامات کے پیش نظر ملکی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کارگل کی جنگ میں ان کے کردار کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ جنگ کارگل سے لے کر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے تک ان کے اقدامات کو دنیا جانتی ہے۔ کارگل کی جنگ میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر خود کو باوردی صدر تسلیم کرانے سے لے کر دوبارہ سول صدر بننے تک، ریفرینڈم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، پرویز مشرف کا دور اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی زندگی ہنگامہ خیز تھی اور پاکستانی میڈیا کے علاوہ دنیا کی تمام تر اخبارات اور چینل کی سرخیوں میں ہمیشہ ان کا کردار نمایاں رہا۔ 11 اگست 1943 کو وہ دلی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت والدین کے ساتھ وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ ان کے والد محترم مشرف الدین محکمہ خارجہ کے ملازم تھے۔ والد کی سروس کے دوران کچھ عرصہ انہوں نے ترکی میں بھی گزارا۔ ہائی اسکول کی تعلیم کراچی سے اور لاہور کے معروف کالج ایف سی کالج لاہور سے وہ گریجویشن مکمل کر کے اپنی زندگی میں آرمی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ 1961 میں پاک فوج میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ کا حصہ بن گئے۔ آرمی میں جو بھی آدمی اپنے جوہر دکھانے کے لیے میدان میں اترتا ہے، یقیناً انہیں مختلف بارڈرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پرویز مشرف نے بھی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے تعلیمی ادوار میں کمانڈرز لائف جو ہے، یعنی اسٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن اور پھر رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈی برطانیہ سے مکمل کی انہوں نے۔ کارگل جنگ کے ہیرو بھی تصور کیے جاتے ہیں، اچھے کمانڈو کی حیثیت سے بھی مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے تربیتی طور پر سربراہ کی حیثیت سے لیکچرز بھی دیے۔ ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں میں ان کی قوت فیصلہ سازی، یعنی ڈیسیژن میکر، وہ بہت اچھے بتائے جاتے ہیں۔ عوام نے دیکھا کہ جب انہوں نے امریکہ سے کمٹمنٹ کر لی تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ امریکن طیارے پاکستان کی سرزمین سے اڑ کر ایک مسلمان ملک پر ہی بمباری کر رہے ہیں۔ وہ کمیٹڈ انسان تھے، انہوں نے جو امریکہ سے کمٹمنٹ کر لی اس پہ وہ پورے اترتے چلے گئے۔ لیکن پاکستانی تاریخ میں ان کا کردار اور فیصلے ہمیشہ 90% متنازع رہے۔ 7 اکتوبر 1998 1998 چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے وہ 13ویں آرمی چیف بنے۔
12 اکتوبر 1999 میں میاں نواز شریف کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ ہماری آنکھیں آج تک بھی ٹیلی ویژن اسکرین کے وہ منظر کہ آہنی دیواروں کو پھلانگ کر کس طرح میاں نواز شریف کی حکومت کو خاتمے کا منہ دیکھنا پڑا اور پرویز مشرف فرنٹ لائن پر آ گئے، وہ منظر دنیا کے سامنے آج بھی موجود ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں معاشی ترقی تو ہوئی، لیکن چند ایسے بڑے اقدامات ہو گئے جس کی بنا پر ان کی زندگی کی کشتی ہمیشہ بھنور میں رہی۔ اپنے ملک میں امریکی اڈے قائم کیے انہوں نے، امریکی جہاز اسلام آباد سے اور پاکستانی سرحدوں سے اڑان لیتے اور القاعدہ کی جنگ میں افغانستان ایک مسلمان ملک کے خلاف فائرنگ کر کے واپس لوٹتے، اور پرویز مشرف نے امریکہ کا دوست بن کر جو ان سے کمٹمنٹ کی، القاعدہ کے خلاف امریکی پیشکش کو قبول کر کے ہمیشہ اپنے اس دور اقتدار کو خانہ جنگی میں دھکیلے رکھا۔ اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے صدر پاکستان بھی منتخب ہوئے اور 2004 میں مسلم لیگ کاف کی مکمل حمایت سے پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم کر کے انہوں نے قومی اسمبلی سے 5 سال کے لیے مزید اپنے آپ کو صدر منوا لیا۔ پرویز مشرف کا تعلق بھی آگرہ سے، پاک بھارت تعلقات میں انہوں نے چند اہم اقدامات بھی اٹھائے۔ مشرف دور میں میڈیا کو بڑی پذیرائی ملی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے انڈسٹری کا درجہ دیا، لیکن دوسری جانب میڈیا پر بعد میں قدغن لگائی گئی، معروف چینلز کو بند کیا گیا، صحافیوں کی تذلیل کی گئی اور گرفتاریاں روز کا معمول بن گئی۔ نیوز چینل بند کر دیے گئے اور حقیقت بتانے، سنانے اور دکھانے پہ مکمل پابندی لگ گئی۔ صدر مشرف کے دور میں دفاعی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے کئی منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین، اس چھوٹے سے مختصر سے تجزیے میں کوئی جنرل مشرف کی وکالت کرنے یا ان کی مخالفت کرنے نہیں بیٹھا، بلکہ ان کی زندگی کا ایک تائرانہ نظر سے جائزہ لے رہا ہوں۔ کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش میں ان کے دور کی اچھی باتیں اور اختلافات سب آپ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہوں، طاہرانہ جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے دور کو بہترین معاشی دور بھی سمجھا گیا۔ IMF کے قرضوں کو کسی حد تک کم کرنے یا ان سے نجات پانے کی کوشش بھی کی گئی۔ پرویز مشرف کی حکومت کا ایک اچھا فیصلہ یہ بھی تھا کہ نادرا کے محکمے کو انہوں نے جدید خطوط پر استوار کیا، یہ انہی کے دور کا اہم کارنامہ ہے۔ نیا بلدیاتی نظام بعد ازاں انہوں نے متعارف کروایا، جس پر ملک بھر کے سیاسی اور سماجی حلقوں نے کھل کر اختلافات سامنے دیے، انہوں نے اعتراضات کیے، مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ تھا کہ بلدیاتی اختیارات کی تقسیم نچلی سطح تک پہنچائی گئی۔ یہ اعزاز بھی پرویز مشرف کو گیا۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں ڈرون حملے زوروں پر تھے، ملک پاکستان کی سرحدی علاقوں کو بے پناہ نقصان ہوا، سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں اور بلوچی رہنما اکبر بگٹی کا قتل، لال مسجد پر راکٹوں سے بمباری حملہ اور چڑھائی۔ انہی دنوں امام کعبہ بھی وہاں موجود تھے، مولانا عبدالرحمن سدیس صاحب۔ شمالی سرحدی علاقوں کو خانہ جنگی میں بھی دھکیلا، اور ایک اور اہم واقعہ سوئی میں ڈاکٹر شاہ زیب کیس، یہ تمام واقعات
پرویز مشرف کی جان کو لے بیٹھے۔ مشرف کے ہٹ درمی پر مبنی فیصلوں نے ان کو مزید متنازع بنا دیا۔ نومبر 2007 آئین سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے میں مشرف نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور آئین مخالف اقدامات کیے، اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو معزول کر دیا اور عدالتی فیصلوں میں کھل مکھلا اپنے مفاد کے مطابق اور بیرونی ممالک سے کیے گئے اتحاد کے مطابق اپنے فیصلوں کو ترجیح دی، جس سے عدلیہ آزادی تحریک شروع ہوئی اور صدر کو 28 نومبر 2007 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 29 نومبر 2007 کو نئے صدر کے عہدے کا حلف بھی انہوں نے لیا اور اس عہدے پر وہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکے۔ بے نظیر بھٹو کی واپسی کے بعد ان کے اقتدار میں رہنے کے لیے کافی مشکلات سامنے آ گئیں۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد عام انتخابات ہوئے اور عوامی حلقوں نے جنرل مشرف کو ملک چھوڑنے پہ اور اقتدار چھوڑنے پہ مجبور کیا اور 18 اگست 2008 کو انہوں نے اپنے خطاب میں استعفیٰ پیش کر دیا۔ جنرل مشرف کے حامی بھی اور جنرل مشرف کے ناقدین بھی ملک میں بہت ہیں، لیکن ملک سے اعزاز کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا کیونکہ وہ آرمی کے سربراہ اور صدر پاکستان بھی تھے۔ عدالت نے دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے غداری کے الزامات میں انہیں سزائے موت کا فیصلہ سنایا، جسے لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی فیصلہ قرار دے کر کل عدم کر دیا، اور جب یہ فیصلہ کل عدم ہو گیا تو انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ لندن اور دبئی میں زندگی کے دن گزارتے رہے، دنیا کے مختلف سینٹرز میں لیکچرر کی حیثیت سے بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اس دوران ناقدین نے کہا کہ وہ بھاری رقوم لے کے بھی اپنے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس دوران بھارت اور غیر ملکی چینلز پر جتنے بھی انٹرویوز اور تقاریر تھیں ان کو خاصی شہرت اور پذیرائی ملی۔ پرویز مشرف کے آخری دن 5 فروری 2023 دبئی میں انتقال تو کر گئے، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے مکافات عمل کا ذکر ضرور کروں گا۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی پاکستان آمد اور ایئرپورٹ سے جنرل مشرف نے ڈپورٹ کر دیا تھا۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ ان دونوں شریف برادران بھائیوں کی حکومت تھی اور پرویز مشرف دبئی میں بیٹھ کے اپنی ماں کے ملنے کے لیے، علاج کے لیے منتیں ترلے کر رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی کا نام مکافات عمل ہے۔ اسامہ بن لادن کو پکڑوانے اور امریکی امداد اور تعاون کو پرویز مشرف کی زندگی میں ایک اہم فیصلے اور تگڑے دلیر فیصلے اور ایک کمانڈو کے فیصلے، صدر پاکستان کے فیصلے، چیف آف آرمی سٹاف کے فیصلے۔ بعض دفعہ تو لوگوں نے تجزیوں میں یہ بھی لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان مخالف فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کا کوئی صدر نہیں بلکہ کوئی بیرونی طاقتیں یہ فیصلہ کر رہی ہیں۔ صدر مشرف کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف، ان کے دونوں کے آرمی ادوار پاکستان کے سربراہ کی آرمی کے سربراہ کی حیثیت سے 11 اور 13 سال کے لگ بھگ محیط ہیں، اور ان کے دور حکومت میں اچھے اقدامات بھی اٹھائے گئے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل جو جمہوریت کا دور ہے یا پاکستان کے سابقہ جمہوریت کے دور، ان کی نسبت آرمی کے ادوار میں زیادہ سکون دیکھا گیا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ عوام کرتی ہے۔ آج 5 فروری 2023 کو سابق صدر پرویز مشرف انتقال فرما گئے۔ آگے کے حالات انشاءاللہ آپ کو
اگلی ویڈیو یا وائس میسج میں دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.